بالکل میں بھی صبح تک اس طرح پڑھتا رہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش، اللہ کرے شہزاد صاحب کی طرح آپ کی آواز بھی گونجے سب کی. اللہ رسول کی رضا کے لیے آج اپنی آواز ہدیے کے طور پر مجھے پیش کرو. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑی تھوڑی شاباش دے رہا ہوں. ابھی نمبر آپ کے 100 میں سے 50 تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اس لیے پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کو بگانا ہے ہم نے، جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ بھئی اس سے اللہ تعالیٰ میں نجات بخشے. تو ذرا بلند آواز سے پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش، اب میرا دل خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آپ سے سارے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا رہے ہو آواز کا. یہی آواز کا حصہ ملانا ہی تو بڑی بات ہوتی ہے. پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئٹہ میں گیا نا تو سارے پٹھان بیٹھے ہوئے تھے. کوئٹہ میں خطاب تھا تو میں ان کو بولا اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو. وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں اگتا، آپ کے دلوں میں بھی محبت نہیں اگتی، کیا وجہ ہو گئی ہے؟ تھوڑا سا یار اگر اپنی بہت بڑے سیٹ ہو گئے تو ہو گئے، اور حضور کے غلام بیٹھے ہوئے اس وقت حضور کی محفل میں ہے، سیٹ ہونا پیچھے کرو. پڑھو اور جو محبت سے پڑھے جناب علی. بعد میں پھر پٹھان مجھے زور زور سے گلے سے لگا کے ملے، میری پسلیاں درد کر دی اور کہنے ہاں دا بٹ مزہ دے بٹ مزہ. اور میں نے کہا خدا کے بندے پہلے بولتے نہیں تھے، بعد میں چھوڑتے نہیں ہو. اس لیے آپ ذرا محبت کے ساتھ پیار سے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. اب میرا دل خوش ہو گیا کہ تھوڑا تھوڑا میری اور آپ کی جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی یہ بڑی ضروری شے ہوتی ہے نا. کیونکہ میں آپ کو انٹرویو دینے نہیں آیا ہوں اور نہ آپ جو ہے نا مجھ سے انٹرویو لینے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم حضور کی محبت میں کچھ دیر گزارنے آئے ہیں، تو اس لیے ذرا آپ بھی محبت کے ساتھ بیٹھو نا. امتی آپ بھی اسی محبوب کے ہو جس کی باتیں میں کرنے آیا ہوں، بندے آپ بھی اسی اللہ کے ہو جس کی باتیں میں کرنے آیا ہوں، عقیدت مند آپ بھی اسی محبت رسول اور آل رسول کے ہو جس کی میں عقیدت میں آیا ہوں. تو پھر ہم دونوں کے درمیان یہ تو گیپ نہیں ہونا چاہیے نا. آپ بھی پیار کا اظہار کرو، میں بھی پیار کا اظہار کروں. میرے پیار کا اظہار یہ ہے کہ میں جملہ بولتا جاؤں گا، آپ کا پیار کا اظہار یہ کہ سبحان اللہ کرتے جاؤ گے. بولو ذرا سبحان اللہ. اے شاباش ماشاءاللہ. شکر ہے خدا کا آپ ڈیفینس میں ہوتے ہوئے مدینہ شریف کی گلی میں پہنچ گئے ہو، ورنہ یہ ڈیفینس کی دیواریں بڑی خطرناک ہیں. یہ بندے کو جو ہے بالکل ہی آتے ہوئے میں بات کر رہا تھا افضال بھائی سے. میں نے کہا افضال بھائی یہ جو او لیول کی تعلیم ہے نا یہ بندے کو بالکل اس کے اندر سے روح کھینچ دیتی ہے. اب بندے کو منہ کا منا بنا کے رکھ دیتی، کسی کام کا ہی نہیں رہتا بندہ. تو اس لیے او لیول کی تعلیم پڑھو ضرور، مگر اس کے اندر پھر انجیکٹ کرنا چاہیے حضور کی محبت کو. بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے ابھی تقریر بھی شروع کی ہے جان بوجھ کر تاکہ آپ کی میری جو ہے نا آپس میں یہ محبت پیار کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو آپ ایک مرتبہ پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش شاباش شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی. پڑھو قرآن مجید پڑھ لو، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اپنے نفع کے لیے پڑھ لو. میمن برادری اپنا نفع سوچتی ہے تو پھر سب سوچو. پڑھو ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حق آخری نبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرفا الفا الفا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے. اللہ اکیلا ایک ہے اور اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں. اللہ
ایسا ایک ہے، اللہ ایسا ایک ہے کہ کوئی ایک بھی اس ایک جیسا نہیں ہے، اور وہ احد ایک ہے، احد ایک ہے۔ اللہ واحد ہے مگر احد کے معنی میں ہے۔ اللہ ایک ہے مگر ایسا ایک نہیں کہ جس سے پہلے زیرو کا حصہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا اکیلا ایک ہے کہ اس سے پہلے کسی کے 0% ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اول، اللہ ایسا اول ہے لا ابتداء لہ، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اللہ آخر، اللہ سب سے بعد میں ہے، اللہ سب سے آخر ہے۔ ولا انتہا لہ، اللہ کی انتہا بھی کوئی نہیں، اس کی ابتدا بھی نہیں، اس کی انتہا بھی نہیں۔ ایسا رب ہمارا اللہ ہے، اور تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارا اللہ ایسا ہے۔ This is the introduction of our Almighty Allah۔ اللہ ہمارا ایسا ہے، لا ابتداء لہ ولا انتہا لہ، نہ تو اس کی انتہا ہے نہ ہی اس کی ابتدا ہے، پر وہ پھر بھی اول ہے، پھر بھی وہ آخر ہے۔ تو جب اس کی ابتدا نہیں تو اول کیسا ہے؟ جب اس کی انتہا نہیں تو پھر آخر کیسا ہے؟ تو فرمایا جب ہر ایک آخر کی آخر ہو جائے گی، پھر جو آخر بچے گا وہ اللہ ہوگا۔ اور جب ہر ایک کی ابتدا ہوئی تھی، ہر ایک کی ابتدا ہوئی تھی، اور ہر ایک کی ابتدا والے سے جو پہلے تھا وہ اول اللہ تھا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہے، اس معنی میں اول ہے اور اس معنی میں آخر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اول ہونے سے بھی پاک ہے اور آخر ہونے سے بھی پاک ہے، مگر یہ مخلوق کی وجہ سے سمجھانے کے لیے اول اور آخر کہا گیا ہے۔ اب بولو سبحان اللہ۔ یہ ہماری توحید ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے بعد میں ملی ہے، مدینہ شریف سے پہلے ملی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے ایک اشارہ کیا ہے، محبت کا نظارہ کرایا ہے آپ کو۔ یہ وہ عقیدہ توحید ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے بعد میں ملا ہے، ہمیں ہمارے مدرسے سے بعد میں ملا ہے، ہمیں ہماری مسجد سے بعد میں ملا ہے، ہمیں ہمارے مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، بزرگوں سے ہمیں یہ عقیدہ بعد میں ملا ہے۔ پہلے پیروں تک یہ عقیدہ مدینہ شریف سے آیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ کو ایسا ماننا ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، نبی بھی خدا کے شریک نہیں ہے، ولی بھی خدا کے شریک نہیں ہے، فرشتے بھی خدا کے شریک نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس پاور ہے، فرشتوں کے پاس بھی بڑی پاور ہے، نبیوں کے پاس بھی بڑی پاور ہے، ولیوں کے پاس بھی بڑی پاور ہے، مگر سب پاور رکھنے کے باوجود کوئی بھی خدا کے شریک نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نبی کی پاور بڑی، فرشتوں کی پاور بڑی، ولیوں کی پاور بڑی، مگر پھر بھی وہ خدا کے شریک نہیں ہے۔ فرما ہاں اس لیے کہ خدا کی پاور اس کی اپنی ہے، نبیوں کی اور ولیوں کی اور فرشتوں کی پاور اللہ کی دی ہوئی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ بھی پاور والا، نبی بھی پاور والا، فرشتے بھی پاور والے، اولیاء اللہ بھی پاور والے، تو پتہ چل گیا ان کی پاور اللہ کی عطا سے ماننا شرک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھ دیا عزرائیل سے، اے عزرائیل، بڑے بڑے فرشتے بیک وقت، تم اتنے بڑے بڑے فرشتوں کے بیچ میں خدا نے تمہیں فرشتوں میں رسول بنایا ہے، اے عزرائیل یہ بتاؤ اس کائنات میں لوگ مرتے ہیں، شہروں میں، ملکوں میں بیک وقت ایک ہی ٹائم پہ دنیا کے مختلف جگہوں پر لوگ مرتے ہیں، تو سب جگہ پر کیسے پہنچ جاتا ہے؟ حضور کا سوال پوچھنا بالکل اسی طرح تھا۔ کوئی یہ نہ سوچے حضور کو پتہ نہیں تھا اور حضور معلومات لینے کے لیے اسرائیل سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ سوال بالکل اسی طرح تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہ تھے اور اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں بکریوں کو بھی چراتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام لے لیا کرتا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھ رہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کیا ہے، تو پتہ چلا بعد کا سوال علم کے لیے نہیں ہوتا ہے، بعد کا سوال محبوب سے ہم کلام ہونے کے بہانے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے سونے محبوب کو وہی طریقہ بتایا، اور حضور علیہ السلام نے اسرائیل سے بات کرنے کو ذرا لمبا کیا تاکہ اسرائیل کو ہم سے شرف کلامی نصیب ہو جائے۔ حضور نے خود عزت دی اور حضور نے فرمایا بتاؤ اسرائیل، اتنے سارے لوگ بیک وقت مرتے تو سب کی روح کیسے نکال لیتے ہو؟ اب یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا، کوئی یہ پوچھے پتہ نہیں پیر صاحب حدیث جو سنا رہے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں یہ حدیث جو سنا رہا ہوں نا، تو ہمارے فرقے تو تین چار بڑے بڑے فرقے ہیں نا، باقی سب ان کی آگے شاخیں ہیں نا، بڑے فرقے شیعہ، سنی، وہابی، بھائی یہی دین ہے نا، سب کی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ہوں بولو ذرا سبحان اللہ۔ بھائی یہ تین چار ہے نا، آگے سب ان کی شاخیں ہیں نا، تو سب میں یہ حدیث موجود ہے جو ایسی آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا بھائی اب وقت دنیا میں سب جگہ لوگوں کی روح نکلتی ہے، اے اسرائیل تو سب جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو ایک ہے اور روح بہت سارے لوگوں کی نکلتی ہے، تو کیسے پہنچ جاتا ہے؟ جواب اسرائیل نے دیا بارگاہ رسالت میں، مگر ہم سب کی عقلیں کھولنے والا جواب ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے پوری زمین میرے لیے پلیٹ کی طرح کر دی ہے، جس طرح پلیٹ میں پڑا ہوا لقمہ انسان کے اپنے دسترس میں ہوتا ہے، کھانے والے کے سامنے ہوتا ہے، جہاں سے چاہے لقمہ اٹھا لے۔ یا رسول اللہ پوری زمین اللہ نے میرے لیے پلیٹ کی طرح کر دی ہے، جس کو اللہ اشارہ کرتا جاتا ہے میں اس کو اٹھاتا چلے جاتا ہوں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اتنا ڈھیلا بولے ہو کہ جیسے پتہ نہیں آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ کیا سسٹم کر رکھا ہے کہ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں تو آپ کا استاد جی ہوں نا، میری بات مانو نا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو نا ریحان شاہ صاحب اتنے پیار سے بولتے ہیں نا، کتنے اچھے لوگ ہیں نا یہ، ماشاءاللہ اتنی پیار سے ریحان شاہ صاحب نے خطاب کیا، نعت شریف سنائی، اور اتنی نعت شریف کے اندر بھی ایک درس تھا اور بیان تھا کہ ہر شعر کے اندر حضور کی عشق جھلک رہا تھا۔ محبت والو، اسرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے ساری دنیا کو پلیٹ کی طرح بنا دیا، جہاں سے چاہتا ہوں لقمہ اٹھا لیتا ہوں۔ اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جو بتانا چاہ رہے تھے، سوال جس کی خاطر بنایا، حضور نے جواب دیا، فرمایا ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا کانما کفی حاذی الی یوم القیامت جمیعا۔ اے مسلمانوں، آپ میں سے جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، سب کی کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اب محبت والے تیرے اوپر قرضہ ہے کہ تو سنے اپنے نبی کی شان اور پھر چپ کر کے کیوں بیٹھا رہے؟ پھر تیرا کام ہے تو بول رہا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او اسرائیل، تیرے لیے پلیٹ جتنی دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اسرائیل کے لیے پوری دنیا پلیٹ جتنی ہے، پر مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہی ساری کائنات جو تجھے پلیٹ جتنی لگتی ہے، اللہ نے اس کو اٹھا کر میری ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے، میرے لیے ہتھیلی کی طرح ہے، اور میں یہاں سے بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی بندہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اب مجھے بتاؤ یہ ڈیفینس حضور کی ہتھیلی پہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ اور تو اور میں، اللہ نے کتنی عزت دے دی ہے، یا رسول اللہ نے آپ کو کتنی عزت دے دی ہے۔ تو جہاں کہیں بیٹھا ہوا حضور فرما رہے تو میری ہتھیلی پہ ہے۔ بول ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہے جی، حضور سے عقیدہ لو۔ جب ملا سے عقیدہ لو گے تو ملا تجھے اور مجھے سب کو خراب کر کے رکھ دے گا۔ نبی سے عقیدہ لو، حضور کے حدیث سے عقیدہ لو۔ یہ حضور کی اور فرشتے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، فرشتہ حضور سے بات کر رہا ہے، حضور میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اسرائیل ہوں، میرے لیے اللہ نے پوری زمین پلیٹ کی طرح بنا دی ہے۔ اور حضور مسکرا رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ دینے والا جس کو جتنے چاہے محدود کرے، جتنا چاہے وسیع کرے، پر پھر سن لے، اللہ نے میرے لیے 18,000 عالم کو، ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو، پست و بالا کو میرے لیے اس طرح کر دیا ہے جس طرح سامنے ہتھیلی نظر آ رہی ہو، اور میں جس طرح ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اور ہر چیز میرے سامنے ہے، اس طرح پوری کائنات میں ہر چیز اللہ نے میرے سامنے اس طرح کر دی ہے۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ حضور نے دیا، حضور نے دیا۔ اب حضور کی حدیث سننے کے بعد یہ عقیدہ کسی مدرسے کا نہ رہا، کسی مسجد کی پیداوار نہ رہا، کسی مولوی صاحب کی نہ رہا، یہ حضور کی طرف سے عقیدہ ہو گیا کہ ساری کائنات ہتھیلی کی طرح ہے۔ اب جب ساری کائنات حضور کے سامنے ہے، پھر ہم حضور کو حاضر اور ناظر کہیں گے تو ٹھیک کہیں گے نا؟ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔
پھر جب ہم یا رسول اللہ کہیں گے تو کسی دور کو بول رہے ہیں یا ہتھیلی والے کو بول رہے ہیں؟ بولو نا سبحان اللہ۔ میری ہتھیلی پر کوئی چیزوں میں اسے یا کہوں تو کیوں نہ کہوں، میری ہتھیلی پر ہے، لیکن یہاں بات یہ کہ ساری کائنات حضور کی اپنی ہتھیلی پر ہے، تو ہم جس کی ہتھیلی پر ہیں اس کو بھی یا کہنے سے پریشان ہو رہے ہیں۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ ہے جی، ہم جس کی ہتھیلی پر ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اور پریشان ہو رہے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے، اس کے ثبوت کیا ہے۔ ارے بابا، اپنے دماغ میں اگر عقیدہ ہو جائے، ہاں بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، پر اگر دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اس لیے اگر دماغ میں بے ادبی بھری ہوئی ہو تو پھر دلیلوں سے سمجھ نہیں آتی ہے، اور دماغ ادب والا ہو تو چھوٹی سی بات سے بھی جو ہے نا حضور علیہ السلام کی محبت دل کے اندر جگمگا اٹھتی ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت میں حاضری دینی ہے، عقیدہ توحید بھی سمجھ آ گیا، عقیدہ رسالت بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ آج مجھے عثمان بھائی کے توسط سے زین بھائی کا پیغام ملا کہ پیر صاحب آتے ہوئے رستے میں ملا کہ آج پیر صاحب حضور کی اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے۔ اب بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ دیکھو، آپ نے سبحان اللہ بولتے ہوئے بہت ساری سخاوت کا اظہار کیا، مگر میں چاہتا ہوں مزید سخاوت ذرا پیدا کرو، پھر ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ آپ بہت اچھے ہیں، سارے جتنے بیٹھے ہوئے، آئی لو یو، میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کا خاموش رہنا بھی اچھا لگتا ہے، آپ کا بول جانا بھی اچھا لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی کی بات ہی نہیں ہے، پیار کی بات ہے، بے دیکھی بات ہے، نہ سرپستہ راز ہے، ان کی گلی کا بندہ بھی بندہ نواز ہے۔ آپ سارے بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ، دانت کی بات پہ دانت دیں، محبت کی بات پہ محبت کا اظہار کریں، یہی تو آپ کی کوالٹی ہے، اور میں اسی کوالٹی کو سونے نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ کوالٹی آپ کے اندر برقرار رہے۔ اس لیے یہ کلاس روم میں نے بنا دیا، جلسہ اس کو نہیں بناتا، تاکہ جلسہ نہ بنے، کلاس روم بنے، استاد شاگردوں کے ساتھ آپس میں فرینکلی ہو کر بات کرے، آپ کے اندر بات اترے، آپ کو سمجھ میں آئے۔ ورنہ میں نے کیا کرنا ہے، 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے اور اٹھ کے گھر کو چلے جانا ہے؟ نہیں، میں کملی والے کی اولاد سے ہوں، میرا کام ہے میں اپنے نانا جان کے دین کو آپ کے کانوں سے گزار کر دلوں تک پہنچا دوں۔ اب بولو ذرا سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت پیار سے آپ سن رہے ہیں۔ دیکھو، حضور کی اہل بیت کیا ہے، میں نے آج ایسے عنوان پہ جو گفتگو شروع کرنی ہے نا، میرے پیارے واٹر بورڈ کے ایکسین صاحب ابرار اویسی صاحب بیٹھے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اور آپ سب پیار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ محسن صاحب، اللہ کرے آپ کو پوری تقریر میں دوبارہ کوئی کام نہ پڑے، ایسے پیار سے بیٹھے رہو، اللہ کرے کوئی کام نہ پڑے آپ کو، اللہ کرے سارے کام بھول جائیں۔ یہاں آپ اٹھ کے جاتے ہو نا، میرے دل میں ٹھس ٹھس ہوتا ہے، یار اس کو کیا ہو گیا، پریشان ہو گیا، اللہ کرے ادھر بیٹھے رہو چپ کر کے، سارے بولو آمین، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو نا، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ میں نے آج آپ کے ساتھ ایسے انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ ابرار صاحب مجھے برسوں ہو گیا سنتے ہوئے، 20-25 سال سے مجھے سن رہے ہیں، لیکن میں اہل بیت پر آج جو گفتگو کروں گا یہ خود میری زندگی کا بھی پہلا بیان ہے، بولو سبحان اللہ۔ نہ مجھے اتنی رپلائی نہیں چاہیے تھی، مہربانی کرو، نہ خدا کا واسطہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ جڑے ہوئے، اللہ کا واسطہ ہے، بولو یار، یہ آپ ماسک نہیں اتارو، خدا کا واسطہ اتارو ماسک کو یار، نہیں ہوتا ہے کرونا، نہیں مرو گے انشاءاللہ۔ آج اہل بیت کے صدقے بیٹھے ہوئے ہیں، بولو اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ آئی لو یو، بہت شکریہ، اس طرح کا ریپلائی مجھے دیتے رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں تب چلنے والا ہوں، میں کبھی بھی جو ہے نا ون سائیڈڈ چلنے کا عادی نہیں ہوں، شروع سے بچپن سے ہی نا، میں چاہتا ہوں مرید بھی وہ جو پیر کے ساتھ بات کرے، شاگرد وہ جو استاد کے ساتھ بات کرے، میں یہ چاہتا ہوں مقرر وہ ہے جو خاطبین ہو، مخاطبین سارے اس کے ساتھ بات کریں۔ جناب میں ساؤتھ افریقہ میں گیا، وہاں میں نے تقریر کی، سامنے بیٹھے چپ کر کے میں نے آخر ان نان مسلموں کو بھی بلوایا، اور یہ بولے ایسے بولے، تقریر میں نے ایک کی ہے، جلسے میں سے 18 بندوں نے اٹھ کر کملی والے کو کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ۔ ہاں تو محبت والے، آپ تو میرے مسلمان بھائی، میرے پیارے دل کے ٹکڑے ہو، میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ آج اہل بیت کے عنوان پر میری گفتگو ہے، تو میں اس پر ذرا عقلی انداز سے، میں نے کہا میری زندگی کا یہ دس از دا فرسٹ لیکچر، میں نے اپنی زندگی کے اندر اہل بیت کے حوالے سے تقریباً کچھ نہیں 900 سے زیادہ تقریریں کی ہوں گی، میں نے 900 سے زیادہ، لیکن میری ان 900 تقریروں میں یہ بات نہیں آج جو میں بیان کر رہا ہوں، پہلی بار آج آپ کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اب تو آپ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، سب بولے، میرا محسن کی آواز نہیں آئی، مجھے وہاں سے بیٹھے ہوئے تھی، آپ کو کہ پیر صاحب اچھا پاس بٹھایا، بولتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی خاطر آپ بولو، میں دیکھتا ہوں آپ کی آواز اونچی ہے یا اس کی آواز، یہ بولو سبحان اللہ۔ اب وہ بولو
بولا ہے، اب بولا ہے اور بلوانا ہے میں نے آپ کو اپنے ساتھ دوستی کے رنگ میں رکھنا ہے میں نے انشاءاللہ. دیکھو ہم اہل بیت کو کیوں مانیں؟ ایک سوال ہے. اسلام میں اہل بیت کو ماننا کیا اسلام کے ارکان میں شامل ہے یا ایمان کے ارکان میں شامل ہے؟ سبحان اللہ. یہ کہاں ہے؟ ہم کیوں مانیں؟ اچھا مانے تو کیا ہوگا، نہ مانے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے آج کی گفتگو ہماری، اسی سینیریو کے آر پار گھومے گی. بس میں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا، ورنہ اہل بیت کا ٹاپک ایسا ہے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز ہو جائے گی. تو میں نے اپنے آپ کو زیادہ پھیلانا نہیں، میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، سکیڑ لیا تاکہ آپ لوگوں کو بہت جلدی بریانی تک رسائی نصیب ہو جائے. اس لیے میں نے کوشش کرنی آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، مگر جتنی دیر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں اتنی دیر آپ ادھر ادھر بریانی کو یاد کیا یا پانی کو یاد کیا یا کوئی اٹھا ادھر، میں پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگ شاگرد ہو کر استاد کا حق ادا نہیں کرتے ہو. ذرا یہ وجہ ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں. آپ اٹھو، ضروری کوئی کام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے بڑا اور کیا ضروری کام ہو کہ جو دین کے اتنے اہم ٹاپک پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہو، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھو اہل بیت کے ساتھ ہم محبت کیوں کریں؟ کیوں کریں ہم محبت؟ کیا وجہ ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اہل بیت ہیں کون اور کتنے ہیں؟ کس سے محبت کرنی ہے اور کیسے محبت کرنی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ایک بالکل بندہ نان مسلم میرے پاس آیا، میں تھا شارجہ میں، کسی کے ہاں قیام تھا، میرا ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک جگہ ہم نے تقریر کی چھپ چھپا کے، کیونکہ وہاں پر سر عام جلسہ کرنا منع ہے. چھپ چھپا کے ہم تقریر کر رہے تھے، جیسے آج آپ سارے اس طرح لگے جیسے چھپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا کھلا بیٹھو، کم از کم یہاں کی گورنمنٹ تو شارجہ کی طرح نہیں ہے. تو وہاں میں تقریر کر رہا تھا، تو تقریر میں اس بندے نے مجھے چٹ بھیج دی. اس نے کہا حضرت صاحب یہ بتاؤ، یہ سیدوں سے اہل بیت سے ہم کیوں پیار کریں؟ یہ پیار کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ اس کا کیا حوالہ ہے؟ کیا ہم سیدوں سے اور آل رسول سے کیوں پیار کریں؟ اس پیار کرنے کا اسلام میں سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ سوال وہ تھا کہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. میں نے کہا بدے نے سوال کیا ہے. میں نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں نیو مسلم ہوں. میں نے کہا کس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے؟ مجھے ذرا ایڈریس بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ میں اسی لیول کے حساب سے آپ سے بات کروں. اس نے کہا میں نے جو وہ پیس ٹی وی والا جو ڈاکٹر ذاکر نے کہا میں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اوہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شروع سے ہی ایڈریس پتہ معلوم ہو گیا، مجھے اچھا ہو گیا، میں اسی لیول پر جا کر آپ سے بات کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ یہ جو ہماری محفل اس وقت سجی ہے یہ تو ہے 11ویں شیعہ کی غوث پاک کی، لہذا مجھے اس پر بات کرنے دو. محفل ختم ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد پھر تو اور میں اکیلے بیٹھیں گے. 2 گھنٹے لیے میرے 4 گھنٹے لیے میں تجھے دے دوں گا تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. تو اور میں ہم آپس میں بحث کرتے رہے، باقی گھر جلسہ پریشان ہو تو اچھا نہیں. تو ہم اکیلے بیٹھے تو ہمارے ساتھ 8-10 بندے اور بھی بڑے اچھے لوگ شامل ہوئے. ان کا یہ گفتگو چونکہ بہت اچھی ہے، ہم بھی بیچ میں بیٹھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سارے بیٹھ گئے. میں نے اس کو یہ بولا، میں نے کہا میں نے اگر آپ کو 10 روپے دیے اور آپ مجھے تھینک یو نہیں بول سکے اور میں مر گئے، میں نے آپ کو 10 روپے دیے اور آپ مجھے تھینک یو نہیں بول سکے، آپ ایک اچھے خاندانی ماں باپ کے بیٹے ہو، اچھے آدمی ہو اور شریف آدمی ہو، میں نے آپ کو 10 روپے دیے، بڑی مشکل تھی آپ کی، آپ پریشان تھے، میں آپ کو ضرورت تھی، میں نے آپ کی ضرورت آپ نے مانگی بھی نہیں مجھ سے، لیکن میں نے آپ کا ماتھا پڑھ لیا، یار اس کو تو 10 روپے کی ضرورت ہے، میں نے بغیر مانگے آپ کو 10 روپے دے دیے. آپ ایک دم اپنی ضرورت میں لگے اور میرا شکریہ ادا کرنا آپ کو یاد نہ رہا. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو آپ کو یاد ہے یار جس نے مجھے 10 روپے بغیر مانگے دیے یار اس کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. میرا پتہ کرنے لے پتہ چلا میں فوت ہو گیا ہوں، میں وفات پا گیا ہوں. اب آپ کے دل میں کیا چیز اٹھے گی کہ لگا یار میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تو اور کچھ نہیں سوچوں گا، تو میں کہوں گا یار جو فوت ہو گیا ہے اس کے بچے کو ڈھونڈو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو لوگ پوائنٹ کو پک کر چکے ہیں صرف وہی بولے سبحان اللہ. میں نے کہا آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ اس نے کہا
مفتی صاحب میرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں اگر جو مفتی صاحب فوت ہو گئے تو میں کم از کم ان کا بچہ ڈھونڈوں، اس کو بولوں کہ تیرے پاپا بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے بغیر مانگے 10 روپے دیے تھے اور میں اپنی ضرورت میں لگ گیا، مجھے یاد نہیں رہا شکریہ ادا کرنا، چلو میں تیرے باپ کا تو نہیں کر سکا، تو اس کا بچہ ہے، میں تیرے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری قیامت تک آنے والی امت کو جب میری طرف سے فری میں خدا کی بخششیں ملیں گی، خدا کی رحمتیں ملیں گی، توحید ملے گی، رد شرک ملے گا، میری امت کو قرآن کا علم ملے گا، ان کو عزت ملے گی، وہ پاسٹ کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں گے کہ مانگ کے بھی جو چیزیں نہیں ملتی تھیں کسی نبی سے، وہ بن مانگے اس نبی کے در سے مل رہی ہیں، تو امت بھٹکے گی، پریشان ہوگی کہ نبی کو جا کے شکریہ تو ادا کریں، مگر نبی کیسے؟ نبی تو دنیا سے پردہ کر چکے، اب کیا کریں؟ فرمایا میں اپنی امت کی اس پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے وہ میرے بچوں کا شکریہ ادا کر دے، وہ میرے گھر والوں سے محبت کرے، میں سمجھوں گا اس نے میرا شکریہ ادا کر دیا۔ ابھی یہ ایک پوائنٹ ہی تھا، وہ بندہ کہنے لگا مفتی صاحب رائٹ، بالکل میرے دل میں یہ بات اتر گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے نبی کے ساتھ ہمیں آل رسول کی امت عطا کی۔ آپ میں سے جس کا پوائنٹ کلیئر ہوا ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ یہ اب بولتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن پوائنٹ پہلے سے کلیئر ہو چکا۔ یہ ڈر کے مارے بولے تھے پہلے سبحان اللہ، میں نے ایسے دیکھا نہ سمجھا شاید میری سبحان اللہ ہی وہ نہیں یہ سننا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس طرح تو سوچ رہے ہیں نا، بولے اب ایک مرتبہ سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ کائنات میرا تھینک یو، میرا شکریہ، میری بیسٹوڈ کا، میری بینیڈکشن کا، میری عطاؤں کا، میری سکھاؤں کا، میری بن مانگے عطاؤں کا جب ادراک کرتی چلی جائے گی کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے خدا سے ڈر لگ رہا ہے، خدا سے ڈر لگ رہا ہے، اور میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، میں نے گناہ بڑے کیے، میں ڈر رہا ہوں، خدا سے ڈر لگ رہا ہے، ڈرتے ڈرتے بس تھوڑا سا میری آنکھوں میں نمی آئی ہے، بس نمی سی آئی ہے، کپ کپی آئی اور آنکھیں ڈر گئی ہیں میری، ڈر گیا ہوں کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اب اس ڈرنے سے کیا ہوگا مجھے؟ یہ تو میں آج 1500 سال بعد ڈر رہا ہوں نا، اور ڈرتے ڈرتے اللہ سے میری آنکھوں میں نمی آئی ہے۔ کملی والا 1400 سال پہلے بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی شریف، مشکات شریف، سنیوں کی کتابیں، شیعوں کی کتابیں، ایک ہی حدیث لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس گناہگار کو اکیلے میں اللہ سے ڈر لگ جائے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، بس اتنی نمی آ جائے جتنا مکھی کا سر جتنا ہوتا ہے، مکھی کا سر، ہیڈ جتنا ہوتا ہے نا مکھی کا، اتنا بھی اگر آنسو اس کی پلکوں پہ تیر گیا، ٹپک بھی نہ سکا، فرمایا لن تمسن النار، اسے خوشخبری دے دو گناہگار کو، اللہ کی دوزخ کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، اللہ اسے معاف فرما دے۔ بولنا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تجھے مدینے جانا پڑتا، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے لگا کر وہاں جاتا، اور وہاں جا کے بھی کس سے پوچھتا کہ لال رومال والے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے کس نے بتانا تھا؟ لیکن کملی والے نے 1400 سال پہلے بن مانگے تیرا مسئلہ تیرے گھر میں حل کر دیا ہے، اب تو شکریہ ادا کرنے کا دل چاہ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے لاجیکلی مجھے سمجھایا ہے، ابھی قرآن سے دلیل نہیں دی۔ وہ بندہ مجھے کیا کہتا ہے، شارجہ والا، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ نے لاجیکلی مجھے سمجھایا ہے، دل کھل گیا ہے، سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کا انداز بہت اچھا ہے، سمجھا لیتے ہیں بات کو، لیکن مفتی صاحب مجھے تو بھی قرآن سے حوالہ چاہیے اور حدیث سے چاہیے۔ میں نے کہا تھوڑا ٹائم سفر میں آپ گزارتے جو دلیلیں دینا میرا کام ہے،
آگے ماننا نہ ماننا یہ دل میں اتارنا یہ میرے رب کا کام ہے. میں کون ہوتا ہوں دل میں اتارنے والا؟ بس بات یہ ہے میں تو محبت کی آواز لگاؤں گا, اس آواز میں تاثیر پیدا کرنا میرے رب کا کام ہے, میری کوئی اوقات ہے. مجھے تو علم میں ناز ہی کچھ نہیں ہے. قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ٹھہرنا ذرا تھوڑا, قرآن کی طرف لے کے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا, میں قرآن میں جاؤں گا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی نے تیرے مانگے بغیر تجھے دیا کیا کیا ہے, میں ذرا وہ بتانا چاہ رہا ہوں تیرے سامنے. نبی نے تجھ پر بیسٹوڈ کون سی کی ہے جو تیرے مانگے بغیر تھی, تجھے پتہ بھی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے عطا کی ہے. میں نے کہا تیرے سے پہلے ایک امت گزری ہے موسیٰ کی, تیرے سے پہلے ایک امت گزری ہے عیسیٰ کی, تیرے سے پہلے ایک امت گزری ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کی امتیں گزری ہیں. مگر طریقہ سب میں یہ تھا کہ گھر کے اندر جس نے گناہ کیا, گھر کے باہر دروازے پر فرشتے رات کو لکھ جاتے تھے اندر گھر والوں نے یہ گناہ کیا ہے, اور گھر کے اندر جس نے گناہ کیا وہ جب گھر سے باہر نکلتا اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے آج رات گھر میں یہ گناہ کیا ہے. ہاں, اور پھر اگر اس گناہ کو دوسری یا تیسری بار کرتا تو اس کی دم پیدا ہو جاتی تھی, سینگ نکل جاتے تھے, شکل یا کتے یا خنزیر کی طرح ہو جاتی تھی, یا ریچھ اور بندر بن جاتا تھا. لیکن جب کملی والے آقا آئے حضور کو معلوم تھا کہ میری امت کتنے بڑے بڑے گناہ گھروں میں بھی کرے گی, کتنے بڑے بڑے گناہ یہ بازاروں میں بھی کرے گی. اللہ کے محبوب روئے 3 دن تک جبل سنا کے نوکیلے پہاڑوں میں روتے رہے, ناشتہ نہیں کیا, کھانا نہیں کھایا, رات کو کھانا بھی نہیں کھایا, 3 دن بھوکے پیاسے, صحابہ کو بھی نہیں پتا, اہل بیت کو نہیں پتا کدھر گئے ہیں حضور علیہ السلام. لوگ ڈھونڈتے گئے, سارے لوگ ادھر ادھر گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طریقہ معلوم تھا ڈھونڈنے کا. وہ گلیوں اور بازاروں میں سونگھتے شروع ہو گئے, سونگھتے جب سلا کی وادیوں میں گئے, سونگھا تو شور مچا دیا لوگوں, اس وادی میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے. مدینہ سارا ادھر پلٹ پڑا. ابو بکر صدیق دوڑ رہے ہیں, عمر فاروق دوڑ رہے ہیں, عثمان غنی دوڑ رہے ہیں, مولا علی دوڑ رہے ہیں, حسن دوڑ رہے ہیں, حسین دوڑ رہے ہیں, طلحہ دوڑ رہے ہیں, عبد الرحمن دوڑ رہے ہیں, زبیر دوڑ رہے ہیں, مادی کرب دوڑ رہی ہے, صحابہ اکرام دوڑتے چلے جا رہے ہیں, سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں. شکر ہے حضور کا پتہ چلا. لیکن آگے کیا ہوا دیکھا تو ایک گڈریا ہے, کھڑا ہے, چرواہا ہے, رو رہا ہے. اس سے کہا یہ کیا ہوا, تم کیوں رو رہے ہیں؟ بابا کہتے 3 دن ہو گئے, یہ میری بکریاں نے چرنا چھوڑ دیا ہے. اوپر غار میں کوئی بندہ روتا ہے, اس کے رونے کی ایسی آواز ہے, یہ بکریاں روتی ہیں, ان کو دیکھ کر میں بھی رو رہا ہوں. لوگ سمجھ گئے ہوگا حضوری ہوں گے. بڑی مشکل سے چڑھائی چڑھتے میں نے اس غار کی زیارت کی ہے, صلا کے پہاڑ کی, اس غار کی میں نے زیارت کی ہے. اسی کے اندر غار, اس کا نام آج کل غار مرسلات ہے. سورہ مرسلات وہاں نازل ہوئی. یہ جبل منا کے اندر بھی یہ پہاڑ ہے, منا کے اندر مرسلات والا مکی صورت ہے, اور اس کو بھی مرسلات اس لیے کہتے ہیں, مرسلات بھی دوسری مرتبہ نازل ہوئی. یہ مدینہ شریف کا پہاڑ ہے. تو یہاں ایک اور سورت بھی نازل ہوئی, سورت والضحیٰ کی آیت بھی یہاں پر اسی غار میں نازل ہوئی, اور وہ آیت سورت شورا والی وہ بھی اس میں نازل ہوئی. ابھی جو آپ کو سنانا ہوا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام چڑھتے چڑھتے دیکھا اندر غار میں سے نا قطرہ 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 ایک آنسوؤں کا بہار آ رہا ہے, اور حضور ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں. سب سے پہلے سب صحابہ نے مل کر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا, آپ اس امت میں سب سے افضل ہیں, آپ چلیں, آپ حضور سے عرض کریں, حضور رونا بس کریں, کیوں رو رہے ہیں؟ حضور سے جا کے عرض کریں. وہ اندر گئے تو دیکھا 3 دن سے حضور سر سجدے میں رکھے رو رہے ہیں. حضور کا رونا دیکھ کر صدیق اکبر چھٹک کے رہ گئے. واپس آئے, کہا آج میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے کام سے کام نہیں ہوگا, جاؤ اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا کے لے, سبحان اللہ, سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا کے لے آؤ. گئے, جا کر فاطمہ زہرا بھی 3 دن سے پریشان تھی کہ بابا جان کہاں چلے گئے. ان کو بتایا گیا کہ بابا جان جبل سلا کے غاروں میں. پردہ کیا, ساتھ مولا علی کو لیا اور ساتھ حسن و حسین کو لیا, چل پڑی, سلا کے پہاڑوں پر چڑھی, غار کے اندر پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی کہا بابا جان, تو حضرت رحمت للعالمین نے سجدے میں سے آواز دی, بیٹی میرے رب نے قرآن نازل کیا ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس وقت تک یہ پکی مور رب نے لگا دی ہے کہ محبوب تیری امت کے اعمال ایسے, ہر بندہ دوزخ میں ضرور جائے گا,
ہر بندہ دوزخ میں ضرور جائے گا۔ اس آیت کو سننے کے بعد ڈر گیا ہوں، میری امت بڑی کمزور ہے، یہ جہنم کے شعلے نہیں برداشت کر سکتی، یہ دنیا کی آگ نہیں سہ سکتی، یہ دوزخ کی آگ کیسے سہے گی۔ اس دن سے رو رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا تو 3 دن ہو گئے رو رہے ہیں، اور حضور دعا رب کی طرف سے کوئی جواب؟ ایک دم سیدہ فاطمہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے، مولا تجھے پتا ہے کہ تیری فاطمہ کے سر کا بال کبھی سورج نے نہیں دیکھا ہے، میں نے اتنا پردہ کیا ہے، پر آج اگر میرے بابا جان کی دعا تو قبول نہیں کرتا، امت کو معاف نہیں کرتا، تو پھر میں اپنا سر سے پٹا ہٹا کر آج دعا کروں گی امت مصطفیٰ کے لیے، آج روؤں گی اور اپنے پردے کا واسطہ دیتی ہوں۔ ادھر آپ نے یہ لفظ کہے، جبریل حضور کے سجدے میں حضور کے پاس پہنچائے، فرمایا رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم نے امت آپ کے حوالے کر دی، جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اسی فیصلے کو قبول کریں گے۔ مجھے بتاؤ سیدہ فاطمہ زہرا کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نظر سبحان اللہ۔ جی حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت کوئی بھی گناہ کرے نا تو اس کی گھر میں نہ لکھا جائے، میری امت کوئی بھی گناہ کرے نا اس کی پیشانی پر نہ لکھا جائے، میری امت کوئی بھی گناہ کرے یا اللہ اس کی شکل نہ بگڑے، وہ ریچھ اور بندر نہ بنے، وہ خنزیر نہ بنے، کتے میں نہ ڈھلیں، اللہ جو کرنے قبر میں کر لینا لیکن دنیا میں میری امت کو رسوا نہ کرنا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آج جب بڑے بڑے گناہ کوئی کر کے یہ سوچتا ہے کہ یار ابھی تک میری شکل نہیں بگڑی، ابھی تک میرا دم اور سنگ نہیں لگے، ابھی تک میں برباد نہیں ہوا، زمین پھٹی نہیں، میں اندر نہیں اترا، کتنے بڑے میرے گناہ ہیں، پچھلی امتوں کے جتنے بدعمالیاں پڑھتے ہیں وہ ساری ہمارے اندر موجود ہیں، مگر ہماری شکلیں نہیں بگڑتی۔ کیوں؟ یہ ہم نے مانگا تھا؟ نہیں، بن مانگے کوئی 1400 سال پہلے عطا کر گیا ہے۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ بن مانگے کیا کیا چیز آپ اپنی دنیا میں آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کے لیے حضور نے رب کے کتنے رحمتوں کے خزانے آپ کے ارد گرد ڈول رکھے، آپ اپنے موزور گھوڑے کی طرح جو مرضی کر بیٹھتے ہیں، بعد میں آتا ہے یار یہ تو کبیرہ گناہ تھا، اوہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کر بیٹھے۔ اب ہونا تو پچھلی امتوں 1,24,000 نبیوں کی امتوں میں جو قانون تھا، ہونا تو یہ چاہیے شکل بگڑ جائے، ہونا تو یہ چاہیے دو لگ جائے، ہونا تو یہ چاہیے سینگ اگ جائیں، ہونا تو یہ چاہیے سخت ترین سزا ملے، مگر سزا نہیں مل رہی ہے۔ کوئی تو یہ نیکی کر دی گیا، سبحان اللہ، سزا نہیں مل رہی ہے۔ حضرت محی الدین عربی نے لکھا ہے جی فتوحات مکیہ میں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر بزری میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہوا اس امت کو برباد کرنے کا، کئی بار ارادہ ہوا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ زمین پہ الٹ دو زمین کو، کہتے ہیں جیسے فرشتے زمین پہ پہنچے فرشتوں کو حضور کا گنبد خضرا نظر آ گیا، سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا مولا اس زمین پر تو حضور کا روزہ ہے، بس رب کو پتا ہے کہ یہ جائیں گے اور ان کو روزہ نظر آئے گی، لیکن جان بوجھ کر فرشتوں کو بھی بتایا کہ زمین میں اہمیت کس چیز کی ہے، کس کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ، اگر تمہیں حضور کا روزہ نظر آیا کہ مجھے بھی ان کی عزت نظر آ رہی ہے، چلو کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، چلو ان کو ایک اور موقع دے دیتے ہیں، یہ شاید توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر عذاب کو واپس لے لیتا ہے۔ یہ عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر بن مانگے ہیں۔ ابھی اس کی لسٹ میں کرنا چلا جاؤں نا، صرف یہ لسٹ کہ حضور نے بن مانگے ہمیں کیا کچھ دیا، سبحان اللہ، یہ ایک لسٹ ہے۔ تو اس لسٹ کے لیے مجھے کل رات تک اسی طرح گفتگو کرتا رہوں تو میں یہ لسٹ مکا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ میں یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، اتنی ساری باتیں کافی، ورنہ آپ کو پتا ہے ہر چیز ہماری اتنی ہے، جو کچھ بھی ہم آج مزے کر رہے ہیں سب حضور کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ میں سے جس کو حضور کا صدقہ سمجھ آ رہا ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے ہیں یارو خدا دے یار دا صدقہ، سبحان اللہ۔ یہ کرم نوازیاں حضور کی توسط سے ہم پر ہو رہی ہیں۔
میں جب اتنی بات کی نا وہ شارجے والا بندہ چیخیں مار کر رونے لگا, کہنے لگا سمجھ آتی جا رہی ہے. میں نے کہا نہیں تو نے میرے اوپر ادھار چھوڑا تھا کہ آپ یہ عقلی بات کر رہی ہیں, ابھی قرآن کی آیت نہیں بتائی. تو میں تجھے اب قرآن کی آیت بتاتا ہوں. یہ ہے پارہ نمبر 25 اور پارہ نمبر 25 کی سورہ شورا ہے اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین, یہی وہ وجہ ہے, یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خوشخبری دی جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے عمل کیے نیک. اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے صرف اور صرف ان لوگوں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا, ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہ مطالبہ صرف ایمان والوں سے ہو رہا ہے. پلیز 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 آپ کو واسطہ ہے اللہ رسول کا, میری بات پہ غور کرو. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, پارہ نمبر 25 ہے, سورت کا نام شورا ہے, آیت نمبر 23 ہے. اللہ فرما رہا ہے صرف اور صرف وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے, میں ان سے مخاطب ہوں. کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے محبوب ان سے بول دو یہ جتنا میں نے تمہارے اوپر دین اسلام کی نعمتیں تم پر کی ہیں, بن مانگے تمہارے اوپر اللہ کے احسانات پہنچا دیے, ان پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. بولو ذرا سبحان اللہ. کوئی اجر نہیں مانگتا. اجر کس کا ہوتا ہے, اجر کس بات پہ ہوتا ہے, اجر کسے کہتے ہیں؟ اجر اور اجیر فقہ کی زبان کی ٹرمینالوجی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کوئی کام کیا جائے, اس کام کے بدلے میں جو چیز دی جائے اسے اجر کہتے ہیں. میں نے مزدور کو بلایا اور میں نے کہا کہ اے مزدور میرے گھر کا نلکا ٹھیک کر دے. مزدور آیا, اس نے میرے گھر کا نلکا ٹھیک کر دیا. میری اس نے جتنی بھی کوئی بھی کام سینیٹری کا تھا اس نے کر دیا. جب وہ کام کر گزرا اس کے بعد میں نے اس کی محنت مزدوری کے پیسے دے دیے. جو اس کے پیسے بن گئے یہ اس کی مزدوری تھی. میں نے خوش ہو کر اس کو انعام کے طور پہ جو 10 روپے فالتو دیے یہ اس کا اجر ہو گیا. محنت سے بھی کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اس کو اجر کہتے ہیں. پھر میں قل لا اسألکم علیہ اجرا, جب کوئی بندہ کہ میں اجر نہیں مانگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مزدوری بھی نہیں لیتا. بول رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کریم لوگوں کے ہاں یہ طریقہ ہے, خاندانی لوگوں کے ہاں یہ طریقہ. حضور اجر تو لے دور میں تو مزدوری بھی نہیں لیتا. یہاں یہ معنی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. سونے محبوبہ امتیوں سے بول دو کہ تم نے فالتو کیا دینا ہے, میں تم سے مزدوری بھی نہیں مانگتا. جو کچھ میں نے تمہاری خاطر پتھر اٹھائے ہیں, پتھر کھائے ہیں, میرا خون نکلا ہے, میرے دانت شہید ہوئے ہیں, میرے کندھوں میں جو ہے نا وہ زخم لگے ہیں, میرا خون بہا ہے, دشمنوں نے پتھر مارے ہیں, طائف کے اندر میرے ساتھ ظلم کیا ہے, اور میں نے جناب شیب ابی طالب میں 3 سال قید و بند کے گزارے ہیں, معاشرتی بائیکاٹ کے گزارے ہیں, ہر طرح کا ظلم 13 سال مکے میں میرے ساتھ ہوتا رہا ہے. پھر مدینے میں مجھے سب کا سانس نہیں لینے دیا. 42 جنگیں میرے ساتھ مسلط کی. میں نے 82 جنگیں ایک لڑی ہیں, 42 غزوے ایک لڑے ہیں. میں جنگیں لڑتا رہا, میں سریے بھیجتا رہا, میں کہیں صحابہ کو بھیج رہا ہوں, کہیں خود جنگ کر رہا ہوں. کبھی جنگ خندق, کبھی جنگ احد, کبھی جنگ بدر, کبھی غزوہ خیبر, کبھی غزوہ بواق, کبھی غزوہ موریسی. میں جنگیں کرتا چلا جا رہا ہوں تمہاری خاطر اسلام میں نے تمہارے لیے کر دیا. مگر نہ تو مجھے اس کی اصل مزدوری چاہیے, نہ اس پر تمہاری طرف سے کوئی شاباشی اور تمہاری طرف سے کوئی اجر چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ محبوب سے کہلوا رہا ہے. اب بولو ذرا سبحان اللہ. حضور نے خود نہیں کہا, میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے کہلوایا ہے. حضور کہہ نہیں رہے, اللہ نے کہلوایا ہے. ارے بھائی آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے, یہ بات میرے ساتھ بولو. حضور نے کہی نہیں ہے, اللہ نے کہلوائی ہے. حضور نے کہی نہیں ہے, اللہ نے کہلوائی ہے. پلیز 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 اس پر غور کرو. حضور نے یہ کہی نہیں ہے, اللہ نے کہلوائی ہے. اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا.
الجرح، محبوب ان سے کہہ دو میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ دین اسلام کی نیکیاں کی ہیں اس کے بدلے میں تم سے کوئی نہ مزدوری مانگتا ہوں نہ اجر مانگتا ہوں، نہ تم اس قابل ہو کہ تم دے سکو، البتہ ایک چیز جو تم دے سکتے ہو وہ تم سے مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، میرے خون کا رشتہ جس کے ساتھ جڑ جائے تم نے اس کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنا ہے، بس یہی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری بلڈ ریلیشن جس کے ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ تم نے پیار کرنا ہے، اور پیار بھی محبت والا نہیں، مودت والا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سید ریحان شاہ صاحب مجھے چھیڑ رہے ہیں پیار کے ساتھ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ ہم نے رمضان ریحان رمضان ٹرانسمیشن کیا، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت اور روحانی۔ محبت کے ساتھ آپ کے دماغ میں یہ پریفیس بیٹھ گئی ہے جو میں نے بات کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کہ حضور نے کہا نہیں، اللہ نے کہلوایا ہے، تاکہ آل رسول سے پیار کرنا نبی کا فرمان ہوتا تو حدیث بن جاتی، نبی کا فرمان ہوتا تو حدیث بن جاتی، اور ملا لوگ جھگڑا کرتے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ جھگڑے بنا لیتے۔ رب نے فرمایا سونیا پیار تیری آل کے ساتھ ہو، اسے میں صحیح اور ضعیف کے درجے میں رکھنا ہی نہیں چاہتا، میں قرآن بن کے اتارنا چاہتا ہوں، قرآن بنا کے اتارنا چاہتا ہوں، قیامت تک کے لیے پتا چل جائے کہ رب چاہتا ہے کہ جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو تم نے اس کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنا۔ بے شک۔ اب ایک بات ہے کہ ریحان باپو نے میرا اس طرف رخ موڑ دیا ہے کہ مودت اور محبت کس کو بولتے ہیں، تو مجھے بولنا ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں جو کسی حد تک جا کے باقی رہے، بچ جائے، اپنے آپ کو سلامت واپس لے آئے۔ مودت اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے اس کا محبوب جدا کیا جائے پھر وہ جی نہ سکے۔ بے شک۔ آپ کے ساتھ پھر بات کروں گا دوبارہ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں پھر بات کروں۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ اس کا محبوب اگر مر جائے وہ قبر تک جا کے واپس آ جائے۔ ماں کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد مر جاتی ہے ماں بہت روتی ہے، بہت روتی ہے، لیکن جنازے تک ساتھ جاتی ہے، قبر تک، مگر جیسے ہی قبر پہ مٹی پڑتی ہے آخر ماں کو بھی، باپ کو بھی، بھائی کو بھی، بہن کو بھی مڑنا پڑتا ہے، اس لیے وہ مودت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ کوئی تانا نہیں ہے، کوئی میڑا نہیں ہے، نہیں، اللہ نے ہمیں محبت ہی کرنے کا حکم دیا ہے نا، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بچوں سے محبت کا ہی حکم دیا، مودت کا دیا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ، اس کے بغیر جی سکتے ہیں۔ لیکن مودت کی مثال دینے کے لیے مجھے مچھلی اور پانی کا آپس میں رشتہ بولنا پڑے گا۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ آپ مچھلی کو پانی سے جدا کر دو، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، پھر زندہ نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا نبی کی آل کے ساتھ محبت نہ کرنا، مودت کرنا۔ نبی کی آل کے ساتھ مودت کرنا، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر اپنا وجود تصور نہیں کرتی، تم بھی نبی کی آل کی محبت کے بغیر، نبی کی آل سے پیار اور مودت کے بغیر اپنے دین کو دین تصور نہ کرنا۔ تمہارا دین کامل تب ہوگا جب تمہارے سینے میں نبی کے گھر والوں کا پیار پیدا ہو جائے۔ شہزاد بھائی نے میرے 800-900 بیان سے زیادہ سنے ہوئے ہیں، شہزاد بھائی بھی آج حیران ہو رہے ہیں کہ آج پیر صاحب جس رنگ میں بات کر رہے ہیں واقعی اس سے پہلے اس رنگ میں بات نہیں ہوئی ہے۔ میں اس لیے کہ آپ سب لوگوں کو میں ذوق والا سمجھتا ہوں اور ضرورت سمجھتا ہوں کہ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید مودت اہل بیت کسی ایک فرقے کی پہچان ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید حسین حسین کرنا، علی علی کرنا، فاطمہ فاطمہ کرنا، حسن حسن کرنا، علی علی کرنا
گھر والوں کی باتیں کرنا، نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا، یہ کسی فرقے کی پہچان ہے. دس از دا رانگ تھنگ. یہ رانگ تھنکنگ ہے. نہیں، کوئی فرقہ کسی بھی رنگ میں اگر محبت اہل بیت کو اگر اپنا ماٹو بنا رہا ہوں میں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت مذہب میں اسلام نے اس کو درجہ کہاں پر دیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا صرف ایمان والا اور عمل صالح والا بندہ اس کا حق ہے، اور اس پر خدا کی طرف سے یہ بات فرض ہے کہ وہ نبی کی اہل بیت کے ساتھ محبت سے بڑھ کر مودت والا رشتہ اختیار کر لے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہر ایمان والے کی ضرورت ہے نبی کی اہل بیت سے پیار کرنا. میں نے جو بات کی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ بولو گے سبحان اللہ. اب میں آگے چلتا ہوں، بس تھوڑے سے آگے. اور اب میں آپ کو ذرا ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ محبت اہل بیت سے کیوں کی جائے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ دراصل یہ خدا کا آرڈر ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ کسی فرقے کی ایجاد نہیں ہے. دس از دا آرڈر آف آلمائٹی اللہ. یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے قرآن مجید کے اندر. ابھی میں اس کے قرآن مجید کے اندر اور بہت ساری کمال کرتے ہیں. آپ ذرا سنیں، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں اور حوصلے والے بن جائیں. بریانی گری کہیں آپ کے دلوں میں نہ آ جائے نا، تو صرف قرآن مجید سے یہ فقیر ابھی 100 آیتیں آپ کو سنا سکتا ہے. اور بولو ذرا سبحان اللہ. ایک ہے اور وہ بھی کھول کے سنائیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایسے ہی ترجمہ کر کے گزر جاتا آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو کھول کے سناؤں کہ اس کا پریفیس کیا ہے اور کس کنٹیکسٹ میں یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آئی ہے اور اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ کو نازل کیا. واقعہ یوں ہوا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک کے خرچے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے. حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں، 9 حجرے تھے، 9 بیویاں تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان کے رشتہ دار بھی، اور پھر 70-80 صحابہ کرام غریب جن کا کوئی رشتہ دار مدینے میں نہیں تھا، اور وہ جہاں سے بھی اسلام قبول کر کے آئے حضور کے دروازے پہ پڑ گئے. یہ مسجد نبوی کے اندر صفہ نام کا ایک چبوترا ہے، جو آپ میں سے حاجی گئے ہیں ان کو پتہ ہے. یہ اس جگہ پر 70 صحابہ کرام ہر وقت بیٹھے رہتے. ان کا صبح کا ناشتہ بھی حضور کے گھر سے آ رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی حضور کے گھر سے آ رہا ہے، رات کی روٹی بھی حضور کے گھر سے آ رہی ہے. کپڑے ہیں تو حضور ہی نہیں دینے ہیں، انتظامات کر بیمار ہو جائے علاج معالجہ بھی حضور نہیں کرنا ہے. اپنے ہی گھر والے حضور کے تھے ساتھ، یہ 70 لوگ بھی آ گئے. تو صحابہ اکرام نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سب کے اخراجات کرنے ہیں، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے مال پیش کریں اور کہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، اس کے بدلے میں یہ مال حضور آپ کو پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے اخراجات کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. تو وہ اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور پورے مدینے شریف سے اکٹھا کیا ہوا مال تھا. آج کے دور سے اربوں روپے سمجھ لو اس کو، اربوں روپے لے کر حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام اپنی آدھا بزنس لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ، یہ میرا بزنس، وہ فلاں باغ، وہ میرے اونٹ، وہ میری بکریاں، وہ میرے جانور، وہ حضور میری تجارت، وہ میرے چمڑے کا سامان، وہ میرے خوشبو کا سامان، وہ حضور وہ جو میری شام کی تجارت اور وہ میری مصر کی جو تجارت، حضور اس سب کا 50% حضور ہر مہینے آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا. بڑے بڑے بزنس مین اپنا آدھا مال لے کر اربوں روپے حضور کے سامنے لا کر پیش کر دیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جو آپ نے دین ہمیں پیش کیا ہم اس کے بدلے میں یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی حضور چپ تھے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ آیا کہ آیت اللہ نے نازل کیوں کی ہے کہ لوگ اپنا مال دینا چاہ رہے ہیں حضور کو، اور اللہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے میرے محبوب کے لیے مال، میں اپنے محبوب کا خود کفیل ہوں، میں محبوب کی ساری ضرورتیں، اس کے دروازے پہ آنے والے فقیروں کا خیال بھی میں نے کرنا ہے. تم چھوڑو اس بات کو، نہیں اپنے پیسے اپنا مال واپس لے کر جاؤ، مجھے صرف تمہارے دلوں میں محبوب کی اولاد کا پیار چاہیے. اب آپ کو یہ واقعہ سارا سمجھ میں آ گیا، قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ سے حوالہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری جتنی باتیں کی ہوا میں نہیں کی ہیں، بندوں کے ساتھ کی ہیں اور ان بندوں نے غور سے سنا ہے. یہ پارہ نمبر کون سا ہے؟
نہیں 25 بندے ہی تو کم از کم بولے اونچی آواز میں. کتنا ہے پارہ نمبر 25. سارے کیوں نہیں بولتے اونچی آواز میں بولو. فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یار انہوں نے حضور کی محبت آل کی محبت میں یہ سنا ہے قرآن تو میری بھی بخشش کا سامان. کیا پتہ میں یہاں سے باہر نکلوں مر جاؤں تو کم از کم مجھے یہ تو ہوگا میں سرکار کی آل پر قرآن سنا کر آیا ہوں الحمدللہ. شاید یہی بیان میری بخشش کا سامان بن جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بتاؤں مجھے پارہ نمبر 25. سارے بولو پارہ نمبر 25. سورت کا نام کیا ہے؟ عاشورا. سورت کا نام کیا ہے؟ پھر بولو اونچی آواز میں. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 23. ماشاءاللہ. بس میری گفتگو اپنے اختتام کو اس لیے پہنچی کہ میں نے دروازے سے داخل ہوتی ہے کہ نورانی ہستی کو دیکھ لیا ہے. حضور قبلہ الحاج بشیر احمد صاحب فاروقی اپنی محبتوں کے ساتھ اپنے روحانی کمالات اور برکتوں کے ساتھ اس محفل کو منور کرنے کے لیے رونق افروز ہو ہی چکے ہیں. ان کی آمد مبارک نے جو ہے مجھے پابند کر دیا کہ اپنے اپنی تقریر کو بالکل اختتام تک لے جانا ہے اور چند ہی باتیں کرنی اور گفتگو کو اختتام تک لے جانا ہے کیونکہ ہم نے ان کی دعا مبارک سے اپنی پوری اس بیان کو منور کرنا ہے. الحمدللہ. حضور میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جی ہاں حضور ٹھیک ہے. حضور ٹھیک ہے. صحت مبارک ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. میں نے نعرہ لگایا تھا آپ نے جواب نہیں دیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ غوثیہ. اس طرح ہوشیار ہو کے بیٹھا کرو. اور مجھے بھی پتا ہے کہ میرے شاگردوں نے کتنا بولا ہے کون سے ٹائم پہ بولا ہے نہیں بولا. بات میں ادھر سن رہا تھا توجہ آپ کی طرف تھی. اب تو کہہ دو ذرا سبحان اللہ. بس میں اپنی گفتگو کے اختتام تک چلا گیا. کیا ہوا؟ حکم آل رسول سے پیار کرنے کا کس میں آیا ہے؟ آل رسول سے پیار کرنے کا حکم کہاں پہ آیا ہے؟ نہیں بولو نا آپ اونچی بات میں کیوں نہیں بولتے؟ میں قرآن مجید سنایا میری آپ بات کو جو ہے نا اس نے پیار سے تو سنو نا. محبت سے پیار سے کرنا تو جواب دینا بھی آپ کو فرض ہے. اونچی بات میں بولو. محبت آل رسول سے کرنے کا حکم کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حوالہ بھی آپ کو یاد کرا دیا. 25واں پارہ ہے سورۃ شورى ہے آیت نمبر 23 ہے. یہ دیکھیں میں نے قرآن مجید کو اس لیے طے کر دیا تاکہ میں کہیں اور دوسری بات ہی میں نے چلا جاؤں کیونکہ میں نے اپنے گفتگو کو اینڈ تک جانا ہے. اب مجھے بتاؤ میں نے وہ شاہجہاں والے بندے سے عرض کیا. میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آ گیا قرآن میں اللہ نے حکم کتنا اہم کر کے دیا ہے. تیری نماز کی قیمت بھی آل رسول سے پیار ہے. تیرے روزے کی قیمت بھی آل رسول سے پیار ہے. تیرے حج کی قیمت بھی آل رسول سے پیار ہے. یاد رکھنا قبول ہی تب کچھ ہونا ہے جب تم نے آل رسول سے پیار کرنا ہے. آل رسول سے پیار نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اب بات آ گئی اس سے سوال کی. آل رسول سے پیار کرنا جب اتنا فرض ٹھہر گیا اتنا اہم ٹھہر گیا میں نے کلندر بریلی سے پوچھا. میں نے کہا امام محمد رضا ہمیں بتا دے نبی کی آل کے بچوں کے لیے ہم اپنے ذہن میں عقیدہ کیا رکھیں؟ تو امام محمد رضا نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم نے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ بے شک آل رسول اسی تندور سے روٹی کھاتے ہیں جس سے ہم لے کے منگواتے ہیں. اسی کو بریانی ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. پانی ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں. لیکن ہمارے اور آل رسول کے درمیان یہ فرق ہے کہ بکری بھی گھاس چرتی ہے ہرنی بھی گھاس چرتی ہے. بکری بھی وہیں سے پانی پیتی ہرنی بھی وہیں سے پانی پیتی ہے. مگر بکری جو کچھ کھاتی ہے اس سے مگنیاں بنتی ہیں. ہرنی جو کچھ کھاتی ہے اس سے خوشبو اور کستوری بنتی ہے. تو کہا ہم بھی جو کچھ کھاتے ہیں اس سے ہم بھی جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے ہمارا گوشت پوشت بنتا ہے. لیکن جب آل رسول کچھ کھاتے پیتے ہیں اس سے ہماری بخشش کا سامان بن رہا ہوتا ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آئی. ایک سید صاحب تھے اور وہ حکم نوش فرماتے تھے. ان کی خوشی کے لیے اعلیٰ حضرت بھی ایک سرکار کا شہزادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی گھر میں حکم رکھ لیا کہ چلو یہ بیچارہ یہ سید ہے غریب ہے تو آتے ہیں میرے پاس سید صاحب. تو اعلیٰ حضرت نے ان کی رضا کے لیے اپنی طبیعت نہ ہونے کی بھی باوجود حکم رکھا. اور شریعت میں بھی حکم چونکہ مباح کے درجے میں مکروہ تنزیہی تک آتا ہے اتنا زیادہ خطرناک معاملہ نہیں تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے شیشہ گھر میں رکھ لیا. وہ آتے تھے سید صاحب وہ پیتے تھے. اعلیٰ حضرت ان کو شیشہ تھوڑا سا پلایا تھوڑا سا ایک دو آپ نے بھی اس کے کش لگا لی تو سید صاحب کے ساتھ دوستی تھی. تو اعلیٰ حضرت کا گھرانہ مبارک جو بریلی شریف میں نا اس کے دو حصے ہیں.
ایک حصے میں سارے مرد ہی مرد بیٹھتے ہیں، مریدین آتے ہیں، مرد حضرات بیٹھتے ہیں، دوسرے حصے میں اعلیٰ حضرت کی فیملی رہتی تھی اور دو خواتین. تو اس طرح ہوا، عید قریب آنے لگی تو گھر کی ذرا سفیدیاں وغیرہ تھیں، تو اس لیے خواتین کو مردانہ حصے میں منتقل کر لیا اور مرد حضرات پہ پابندی لگا دی، اور خواتین کے حصے میں جو ہے نا صفائیاں وغیرہ ہو رہی تھیں، وہ رنگ و رغن میلاد شریف کی خاطر ہو رہا تھا. سید صاحب کو نہیں پتا تھا کہ آج اعلیٰ حضرت کے جہاں پر مرد حضرات بیٹھتے ہیں اس حصے میں آج اعلیٰ حضرت کی فیملی اور خواتین بیٹھی ہوئی. وہ سید صاحب بے دھڑک چلے آئے. جیسے ہی اندر تھوڑا سا داخل ہوئے ان کو محسوس ہوا کہ خواتین آپ واپس ڈر کے ہمارے واپس کے پتہ نہیں کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا احترام بہت کرتے تھے سید، چنانچہ واپس چلے گئے. جیسے واپس مڑے اور اعلیٰ حضرت اوپر سے آئے، فرمایا دیکھا تو سید صاحب بڑے شرمندہ ہے کہ میں گھر میں کیسے چلا گیا. تو یہ شرمندگی ہوتی ہے، یہ کریم لوگوں میں، خاندانی لوگوں میں طریقہ کار ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں چلے جائیں تو پھر ان کے چہروں پر ذرا شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں. اور وہ سمجھ گئے اعلیٰ حضرت. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا جی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرف جو ہے نا خواتین ہے، میں بے دھڑک اپنے حساب میں چلا آیا، لیکن نہیں پتا تھا کہ آج اس طرف انتظامی طور پر خواتین کو ادھر رکھا ہوا ہے، مجھے پتا نہیں تھا. فرمایا نا حضور کہیں میں سرکار کی شفاعت سے محروم نہ ہو جاؤں. حضور اب آؤ، اب میرے اوپر واجب ہو گیا کہ میں اپنی بچوں میں آپ کو لے کر جاؤں. ہاتھ سے پکڑا سید صاحب کو اور اعلیٰ حضرت کھینچتے اندر لے گئے. فرمایا یہ دیکھو یہ غلام فاطمہ ہے، حضور یہ آپ کی بیٹی ہے، حضور یہ آج یہ رحمت بی بی ہے، یہ حضور میری اہلیہ ہے، حضور یہ اس کا یہ نام ہے، یہ غلام عائشہ ہے، حضور یہ ایک بچی ہے، یہ جویریہ ہے. حضور نے اعلیٰ حضرت نے ساری بچیوں ساری خواتین کا تعارف کرا. فرمایا حضور ان کے سر پہ ہاتھ رکھو. سید ہمارا باپ ہوتا ہے چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو. ہمارے بڑوں نے کہا سید ہمارے باپ کی طرح ہوتا ہے چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو. سرکار آپ نے جو یہ شرمندگی فرمائی، ویسے آپ نہ آتے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اب آپ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ میرے گھر نہ آ جانے پر. حضور اب لے کے آئے اور آپ نے ساری اہل خانہ سے ملاقات کرائی اور سب کے سروں پہ ہاتھ رکھایا اور کہا شکر ہے خدا کا کملی والے کی آل کا ہاتھ احمد رضا کے بچوں کے سر پہ آ گیا ہے. وہ پالکی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں وہ تو نہیں جا سکتا. اب میں آپ کو حضور کے فرمان، ابھی تک میں قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں تھا، اب میں حضور کے فرمانوں میں چلتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صعد المنبر، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اور خانہ کعبہ کی امام والی جگہ پر پہنچ جائے، اور فرمایا من صعد الرکن والمقام، چاہے وہ حجر اسود کا بوسہ لیں اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کے درمیان ادھر ہی اس کا قیام گزرے، اور 80 سال گزر جائیں یا ساری زندگی گزر جائیں، نہ وہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے مقام ابراہیم کے بیچ میں سے پار کبھی جائے نہیں. 80 سالوں میں 80 سال اس کے ادھر ہی گزر جائیں. رسول اللہ نے فرمایا سارا دن روزے میں رہے، ساری رات جا کر قرآن اور نفل پڑھتا رہے. فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِي، اگر اس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اور میری اہل بیت کے پر طرف سے اس کا دل اگر میلا ہوگا، فرمایا اللہ اس کا کوئی نفل، کوئی روزہ، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. اب پتہ چلا آل رسول سے پیار اس لیے کرتے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں وہ قبول ہو جایا کرتے ہیں. لیکن ایک بات آخری حدیث شریف سناتا ہوں، بس میری گفتگو اختتام تک پہنچ گئی. لیکن ایک بات، کیا آل رسول سے محبت پر صرف عمل ہی قبول ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ میں سے جس کو میرا یہ سوال قائم کرنا سمجھ میں آ رہا ہے صرف وہ بندہ بولے سبحان اللہ. کیا سید سے آل رسول سے محبت کرنے سے کیا صرف عمل ہی قبول ہوتے ہیں؟ مثلا کیا نماز پڑھی، نماز کے بدلے میں نمازی کا درجہ مل گیا، روزے رکھے، روزے کے بدلے میں روزے کا درجہ مل گیا، تو آل رسول سے محبت کی اس کی وجہ سے روزے کا وہ درجہ مقبول ہو گیا اور کنفرم ہو گیا. آل رسول سے محبت نہ کی تو اس کے رد ہونے کا ڈر تھا، اور آل رسول سے محبت کی تو روزہ قبول ہو گیا، نماز قبول ہو گئی، حج قبول ہو گیا، نیکیاں قبول ہو گئی. کیا صرف آل رسول سے پیار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حج قبول ہو جائے؟ پلیز توجہ کیجیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی تمہید باندھ رہا ہوں. اس حدیث تک آپ کو لے جانے کے لیے آپ کے ذہن میں ایک پریفیس بٹھانا چاہ رہا ہوں. بیفور دا مائی ایڈریس آپ کو اس طرف توجہ کرنے پڑے گی اس پریفیس کی طریقے. کیا عرض کرتا ہوں
کیا رسول اللہ کی آل پاک سے ہم صرف اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس پیار کی وجہ سے ہماری نمازیں ہماری نیکیاں رد ہونے سے بچ جائیں گی، وہ صرف قبول ہو جائیں گی؟ نا 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 نا، صرف قبول نہیں ہوگی بلکہ مقبولیت کے اس اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی واحب ہذین، جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور اس حسین اور حسن سے محبت کی، وَيُحِبُّ ولد اولادہما، جس نے ان دونوں کی اولاد سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت اس حسن حسین سے محبت کی۔ اور ایک جگہ پر اسی حدیث میں لفظ ہے فاطمہ و علی، جس نے فاطمہ اور علی سے پیار کیا اور ان کی اولاد سے پیار کیا۔ پھر حضور نے فرمایا آگے ایک جو جملہ ہے اللہ رسول کا واسطہ ہے، آپ نے ڈھیلے ہو کر نہیں سننا ہے، جس کو سمجھ آ جائے گا صرف وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ میری محبت کا، پیار کا آپ، میں سمجھوں گا کہ آپ نے قدر کر لی ہے، کانوں سے اتر کر دل میں گزر گئی ہے اور میری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے محبت کی، جس نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، جس نے ان کی اولاد سے محبت کی، کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کو اس جگہ پر رکھے گا جہاں اللہ محمد مصطفیٰ کو رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی نماز ہے جو بندے کو اٹھا کر حضور کے گھر میں پہنچا سکے؟ دنیا کا کوئی ایسا سجدہ ہے جو حضور کے وہاں تک پہنچا سکے؟ دنیا کا کوئی ایسی عبادت ہے جو بندے کو اٹھا کر رسول اللہ کے گھر میں لے جائے، جنت والے گھر میں لے جائے؟ ہاں، وہ ایک ہی عمل ہے، وہ رسول اللہ کی آل سے مودت کرتے چلے جاؤ، حضور کی آل سے پیار کرتے چلے جاؤ، تمہیں حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کی طرف سے حضور یہ عطا فرمائیں گے کہ جہاں حضور کا گھر ہوگا، حضور کے اس درجہ مبارک میں، اس گھر میں آپ غلامان آل رسول کو بھی وہاں پر مقام نصیب ہوگا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں نا، جس درجے میں، جس مقام میں، جس گھر میں حضور رہتے ہیں وہاں کہیں میرے امام احمد رضا کا بھی گھر ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جو دنیا میں محبت کر رہا ہے آل رسول سے، جو محبت کر رہا ہے اور بغض کے بغیر کر رہا ہے، پیار سے کر رہا ہے، اس کا گھر وہیں پر ہونا ہے جہاں حضور کا گھر ہونا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اس طرح کا پیار عطا فرمائے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کان الناس یومئذ یفزع الناس، قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور وہ حساب کتاب کے کٹارے میں کھڑے ہوں گے۔ انا وعلی وفاطمہ، حضور انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین ومحبہم، حضور نے فرمایا میں، فاطمہ، علی، حسن، حسین اور ہم سے پیار کرنے والے لوگ، فرمایا کانو، وہ سب کے سب لوگ جنت کے دسترخوان نہ جانے محشر میں لگائے جائیں گے، سب لوگ حساب دے رہے ہوں گے، ہم سے پیار کرنے والے جنت کے دسترخوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن بھی کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو گے، تلاوت کرتے رہو گے تو یہ آل رسول کی ادا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں جب تلوار نہیں روکی، سید ریحان بابو میرے قبلہ حضور سرکار بشیر مصطفیٰ فاروقی، میرے نصیب اچھے کہ الحاق جیسے ولی کامل ہماری محفل میں موجود ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آج ہماری دعائیں ساری قبول ہوں گی۔ میں عرض کر رہا ہوں امام حسین کی تلوار کو روکنے کے لیے یزیدیوں نے تیر چلائے کہ یہ تو گاجر مولی کی طرف کاٹ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بڑی تحقیقی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین کی ایک تلوار کے ساتھ 900 سے زیادہ یزیدی اور بعض روایتوں میں آتا ہے 3000 یزیدی امام حسین کی تلوار سے کٹتے گئے، گرتے گئے۔ ایک اکیلا پیاسا کتنے دنوں کا اگر وہ تلوار چلا رہا ہو اور سامنے کھانے پینے والے اور زور زبردستی والے وہ گھیرا تنگ کر کے بھی 3000 لاشوں کے ڈھیر لگا دے وہ، تو یہ حیدر کرار کا بچہ ہے، اسے فاطمہ زہرا کا دودھ مبارک پیا ہوا ہے، یہ امام حسین ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ کسی طرح بھی تلوار نہیں روک رہی ہے، کسی طرح بھی تلوار نہیں روک رہی ہے، تیر برسائے تلوار نہیں رکی حسین کی، تلواریں چلائیں تلوار نہیں رکی حسین کی، حسین کو روکنا ہے۔ منافق کو طریقہ آتا تھا اور اس منافق نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، حسین کی تلوار روک سکتی، کہا نماز کے لیے اذان دے دو، اذان دے ہوئے اذان کے بلاوے پر حسین کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی۔ ایک دم منافق نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ
बस अजान की आवाज सुनी, इमाम हुसैन की तवज्जो उधर हो गई। तवज्जो होती गई, उन्होंने हमला कर दिया। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, फरमाया ठहरो, मुझे जिंदगी का आखिरी सजदा करना है। सुभान अल्लाह। हुसैन ने यजीदियों से कुछ नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ ये कि मुझे सजदा करने दो। नमाज का ख्याल हुसैन की तलवार को भी रोक गया। तेरा कारोबार भी रुकना चाहिए, तेरी सारी मसरूफियत नमाज के लिए रुकनी चाहिए। ये आले रसूल का पैगाम है। कुरान नेज़े की नोक पर भी सुनाया, आले रसूल का ये पैगाम है। कुरान की तिलावत किसी हाल में न छोड़ना, नमाज किसी हाल में न छोड़ना, दीन पर हर वक्त अमल करना। यही आज मोहब्बत आले रसूल का मकाम भी था और यही उनका पैगाम भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलातो सलाम। करबला के जान सा